السلام علیکم کلاس. آج ہم کر رہے ہیں ٹاپک صوبہ بلوچستان کی ذیلی ثقافت. صوبہ بلوچستان کی بات کریں تو صوبہ بلوچستان میں بلوچوں کی زبردست اکثریت ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم دوسرے صوبوں میں بات کریں تو بھی بلوچ پائے جاتے ہیں. سندھ کی کل آبادی کا تقریباً 1/4 حصہ اور پنجاب میں تقریباً 1/5 جو ہے وہ پارٹ بلوچوں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، بلوچ موجود ہیں، اور یہ صدیوں سے جو ہے ان علاقوں میں بطور سپاہی، زمیندار اور غلہ بان کے رہتے آئے ہیں. بلوچ جو ہے وہ ایک قوم ہے. یہ قوم تقریباً 500 قبیلوں پر مشتمل ہے، اور یہ ایک مشترک زبان بولتی ہے، بلوچی. اس کے علاوہ یہاں پر بروہی زبان بھی بولی جاتی ہے صوبہ بلوچستان میں، اور ان لوگوں کی اپنی ایک یکساں جو ہے وہ رسم و رواج ہے جو کہ دوسری صوبوں سے بہت مختلف ہے. اور یہ لوگ ایک خاص خطے پر آباد ہے جو 3 ممالک یعنی ایران، پاکستان اور افغانستان میں پھیلا ہوا ہے، اور 2 متصل جو ہے ملے ہوئے صوبے بلوچستان کہلاتے ہیں. ان میں ایک جو ہے وہ ایران میں واقع ہے جسے ایرانی بلوچستان بھی کہا جاتا ہے، اور جو دوسرا صوبہ ہے وہ پاکستان میں واقع ہے اور اس کو بلوچستان کہا جاتا ہے. ان علاقوں میں تقریباً بلوچوں کی کل تعداد 1,80,00,000 ہے. اب بلوچ کے معنی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو مختلف رائٹرز کی طرف سے ملیں گے کہ بلوچ کے کیا معنی ہوتے ہیں. فارسی کی لغت میں بلوچ کے معنی مرغ کی کلگی کی ہیں، اور جن کا پیشہ جو ہے وہ خون ریزی یا لڑائی بھڑکائی ہے. اور ایک اور لغت میں لکھا گیا ہے کہ جو بلوچ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صحرا میں رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر مینشن ہے کہ بلوچ کا ایک مطلب دریائے سندھ کے کنارے آباد ایک وحشی قبیلے کا نام بھی جو ہے وہ بلوچ تھا، اور یہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے، لیکن کسی بیرونی خطرے میں جب کوئی باہر سے حملہ کرتا تھا تو اس کے پیش نظر یہ آپس میں متحد ہو جاتے تھے، اور جنگ میں شکست کھانے یا گرفتار ہونے کی بجائے یہ لوگ اپنی جو ہے وہ جان قربان کر دینا زیادہ پسند کرتے تھے. یہ لوگ ایرانی نسل کے ہیں، اور یہ بیسیکلی ایران سے ہی برے صغیر میں داخل ہوئے تھے. اور کیوں داخل ہوئے تھے؟ کیونکہ 13ویں صدی 13th سینچری میں جو منگول تھے انہوں نے حملے شروع کر دیے تھے ایران کے علاقے پر. سو لہٰذا یہ لوگ وہاں سے کچھ لوگ ہجرت کر کے مائگریٹ کر کے برے صغیر پاک و ہند میں داخل ہوئے، اور یہ بلوچستان جو آج کل کا صوبہ ہے اس جگہ پر آ کر آباد ہوئے اور صدیوں سے وہیں رہ رہے ہیں. تاریخی اہمیت کی بات کریں، جیسے ہم نے ہر صوبے کی تاریخی اہمیت دیکھی ہے، تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے فرسٹ چیپٹر میں پڑھا تھا کہ برے صغیر کا جو علاقہ ہے اس پہ جو سب سے پہلا انسان جس نے قدم رکھا تھا وہ ایک افریقہ کا حبشی تھا، اور بیسیکلی وہ بلوچستان کے راستے ہی برے صغیر میں داخل ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کے بعد ایک آسٹرکس نسل بھی آئی تھی، یہ لوگ بھی بلوچستان کے راستے برے صغیر میں داخل ہوئے. آریہ بھی جو ہے وہ بلوچستان کے راستے سے برے صغیر میں داخل ہوئے، اور انہوں نے اپنی دیہی ثقافت جو ہے وہ لے کر آئے اور پھر یہاں پر آباد ہو گئے. اور آج بھی جو ہے وہ آپ کو دیہی ثقافت ان کی بہت زیادہ جھلک نظر آئے گی پاکستان میں دیہی علاقوں میں. کوئٹہ جو ہے اس کو پہلے کواٹا کہتے تھے جس کا مطلب قلعہ تھا. اس قلعے کے اندر پرانا شہر آباد ہے، اور بلوچستان کی تاریخ میں معزز ترین شخص جو ہے وہ خان قلات خداداد خان کا بیٹا شہزادہ اعظم خان تھا. اور اس کے علاوہ اگر ہم سیر و سیاحت کی بات کریں تو جو بلوچستان ہے وہ سیاحوں کے لیے بھی بہت ایک اچھی جگہ ہے. یہ اپنی باغات کی وجہ سے بھی مشہور ہے. چلتن جو ہے وہ ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں پر سیاحوں کے لیے باغات ہیں جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کے لیے. بلوچستان جو ہے وہ اپنے قبائلوں کی وجہ سے مشہور ہے، اور یہ جو قبائل ہیں یہ اپنی دلیری کی وجہ سے مشہور ہیں. اس میں ایک قبیلہ ہے جو کہ خاص طور پر مشہور ہے اپنی دلیری کی وجہ سے، جس کو کہتے ہیں مری قبیلہ.
नेक्स्ट पॉइंट इसमें मज़हब का है। मज़हब लेटेस्ट जो सेंसस हुआ है, मर्दमशुमारी रिसेंटली जो हुई है, उसके मुताबिक यहाँ पर 98% लोग जो हैं वो मुसलमान है। इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं जो अक्सरियत है वो इस सूबे में वो मुसलमानों की है, और ये बहुत मुस्तकिल मिजाज है और दीन को मान लेने के बाद बहुत पुख्तगी से इस पर अमल करते हैं। इसके अलावा जो मजहबी रवायात और इक़दार हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बहुत सख्ती से किया जाता है। ज़राअत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 2 लाख मालिकाने अराज़ी मौजूद हैं और 1,70,000 खेत हैं, और इसके 2 डिवीजन्स हैं, कोयटा और किलाट डिवीजन। और अगर हम मज़ार-ए-गान की बात करें तो तकरीबन 34,000 जो है मज़ारे हैं जो कि ज़मीनों के ऊपर ठेके लेकर काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो खानगी ज़िंदगी, फैमिली लाइफ की अगर हम बात करें तो अफराद की औसत तादाद जो एवरेज नंबर ऑफ पीपल हैं किसी भी फैमिली में, ख़ानदान में अफराद की तादाद तकरीबन 5 होती है, और सादा और मुश्तरका दोनों ख़ानदानों का रिवाज है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी लोग रहते हैं और सादा ख़ानदान की शक्ल में भी है, लेकिन मेयार ज़िंदगी जो है वो पस्त है। बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी का ये लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट, इसके अलावा दूसरी घरेलू जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका इस्तेमाल बहुत कम है सूबे में। ज़ुबान जो है बलूचिस्तान में उर्दू बोलने वालों की जो तादाद है वो 1% है, पंजाबी बोलने वाले 2% हैं, पश्तो बोलने वाले 25% हैं, सिंधी बोलने वाले 8% हैं। जो लोग बलूची बोलते हैं वो तकरीबन 36% आबादी ऐसी है जो कि बलूची ज़ुबान बोलती है, 20% आबादी जो है वो बरोही ज़ुबान बोलती है, और सराइकी जो है वो 3% लोग बोलते हैं। इसमें जो मेन 2 ज़ुबानें आपने याद रखनी है, एक तो बलूची है और दूसरी बरोही ज़ुबान यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो बोलती है। ख्वानदगी की बात करें तो लिटरेसी रेट, ख्वानदगी की शरह तमाम बाकी सूबों से बहुत कम है। मजमूई तौर पर एवरेज जो लिटरेसी रेट है मजमूई तौर पर तकरीबन 26% अफराद जो है वो ख्वानदा है, जिसमें से ख़वातीन का तनासुब सिर्फ 15% है, जो कि बहुत कम है। अगर आप बल्दियाती इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जो ख्वानदगी की शरह वो 50% है, और देही इलाकों में ख्वानदगी की शरह 18% है, जो कि बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट ख़वातीन का है। ख़वातीन की तालीम को आम तौर पर पसंद नहीं किया जाता और ख़वातीन की मुलाजमत को भी अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। ये लोग माशी मसाइल पर सकाफ़ती अवामिल को तरजीह देते हैं। इनके लिए अपनी जो सकाफ़त है और इनकी जो इक़दार है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू माशी मसाइल, जिसमें गुर्बत, नाख्वानदगी और दहशतगर्दी और इस किस्म के मसाइल वगैरह शामिल, जिससे पूरा माशरा जो है वो असरअंदाज हो रहा होता है। ख़वातीन जो है वो ज़्यादातर बापर्दा रहती हैं और पूरी ज़िंदगी भर के लिए जो बापर्दगी है वो एक अहम मारूफ आदाब है इस सूबे में, और जिसकी खिलाफ वर्जी पर ज़बरदस्त माशी बदनज़मी और फसादात जो हैं उनके पैदा होने का खदशा होता है। ख़वातीन जो है उनका काम घर के अंदर रहना और बच्चों की देखभाल करना होता है, और घरेलू काम वगैरह अंजाम देती हैं ये घर में रह के। ख़वातीन को बापर्दा करके बाहर लाया जाता है, वो भी अगर बहुत अशद ज़रूरत हो उसके तहत, और अगर किसी मुकाम पर जाना हो लेकिन महदूद अफराद जिसमें अक्सर दीगर सूबों से नकल मकानी करके आने वाले लोग शामिल हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पर्दे का लिहाज नहीं करते, और वो भी लोग ऐसे हैं जो कि किसी दूसरे सूबे से हिजरत करके आए या नकल मकानी करके आए या मुलाजमतें करने के लिए आए, लेकिन ऐसे लोगों की जो तादाद है वो भी बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट तफरीही सरगर्मियाँ है मर्दों में। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है वो देखें, ये बड़ा डिफरेंट सा है। मर्दों में जो है वो हिरन और जंगली जानवरों का शिकार, घोड़े पर सवारी और निशाना बाजी जो है वो आम तफरीहात में शामिल है।
شادی کے موقع پر یہ لوگ ایک مقامی رقص کرتے ہیں جو کہ خاص طریقے کا رقص ہوتا ہے جسے جھومر کہتے ہیں. یہ جو رقص ہے یہ مردوں اور عورتوں دونوں میں بہت مقبول ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سارنگی ایک ساز ہے، آلہ ہے موسیقی کا جو کہ بجایا جاتا ہے اور سارنگی کے سروں کے ساتھ رقص کیا جاتا ہے. سارنگی کے سروں میں جنگی نغمے بھی گائے جاتے ہیں اور محبت کے گیت بھی گائے جاتے ہیں. اور اس ثقافت کے اندر جو ڈھول ہے وہ نہیں بجایا جاتا. ڈھول بجانا اور اس کی آواز پر رقص کرنا جو ہے وہ بلوچوں میں مقبول نہیں ہے. یہ لوگ سارنگی بجاتے ہیں. کہ جی نیکسٹ مہمان نوازی بہت مقدس فرض سمجھا جاتا ہے بلوچوں میں. اور ایک بلوچ کے دروازے پر اگر کوئی آ جائے تو وہ اس کا دروازہ جو ہے وہ ہر کسی کے لیے کھلا رہتا ہے. یہاں تک کہ اگر بڑے سے بڑا دشمن بھی جو ہے وہ یہاں پر آ جائے ان کے پاس تو وہ اچھی سے اچھی چیز جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. لباس کی اگر بات کی جائے تو بلوچ جو ہے وہ فراک کی مانند ایک لمبا سا جامہ پہنتے ہیں جو کہ ایڑیوں تک لمبا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو پاجامہ ہوتا ہے وہ ڈھیلا ڈھالا سا ہوتا ہے، شلوار کہلاتی ہے. اور ایک لمبی سی یہ چادر لیتے ہیں اور جو پگڑی ہوتی ہے ان کی وہ سوتی کپڑے کی بنی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ تقریباً 20 سے 40 گز تک کپڑے کی شلوار پہنتے ہیں اور 20 گز کی ان کی ململ کی سوتی پگڑی ہوتی ہے. آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کتنا جو ہے بڑا گھیر اور پگڑی ان کی کتنی بڑی سی ہوتی ہے. اگر ہم خواتین کی بات کریں تو خواتین جو ہے وہ ایک بلوچ خاتون اپنے سر پر سرخ یا سفید سوتی چادر ضرور اوڑھتی ہے. اور اس کی جو ایک قمیض ہے اسے پشک کہا جاتا ہے اور یہ ٹخنوں تک لمبی ہوتی ہے اور وہ پہنی جاتی ہے. یہ قمیض جو ہے وہ سامنے سے اور آستینوں سے اس کے اوپر امبرائڈری یا کڑھائی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ روایتی لباس ہے ان کا جو کہ نہایت ہی خوبصورت ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ لوگ چاندی کی بھاری چوڑیاں بھی پہنتے ہیں اور کانوں میں سونے یا چاندی کی 6 بالیاں پہنی جاتی ہیں جو کہ زیورات میں شامل ہوتی ہیں. اس کے علاوہ مزید خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے جو خواتین ہیں وہ اپنے لباس میں کڑھائی میں جو ہے وہ شیشے بھی لگاتی ہیں. اور ایک جوان بلوچ کے لیے ایک شلوار چاندی یا پیتل سے مندھی ہوئی ایک ڈھال بھی ضروری ہوتی ہے. اور ایک دیسی بندوق رکھنا بھی لازمی ہے، لیکن اب کیونکہ بہت ماڈرن رہا تو اب جو یہ دیسی بندوق ہے اس کی جگہ غیر ملکی رائفل جو ہے وہ مقبول ہو گئی اور اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ عام رکھا جاتا ہے بلوچوں میں. یہ تھا صوبہ بلوچستان کی ذیلی ثقافت. ہم نے چاروں صوبے جو ہے وہ کر لیے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں سے کوئی ایک ذیلی ثقافت پیپر میں ضرور آئے